على الحسين جو کافی دیر سے اس انتظار میں ہے مجھے معلوم ہے ہر مومن کے دل قبر حسین کبھی یہ کہہ کر چپ نہ ہو جانا کہ میں رو رو کے تھک گیا بی بی زہرا کو اپنے سامنے بی بی کو پوچھا اپنے آپ کو ذہنی طور پہ ذرا کربلا دیتا کبھی نہ کہنا میں رو رو کے تھک گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ زہرا جنت البقیع سے جو چھوڑ آئی ہے نا پہلو پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہ کہے اے میرے حسین کی عزادار تو 10 دن میں بڑے جلدی تھک گیا لیکن میرا حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہا السلام علی الحسین الغریب المقتول المذبوح من القفا في يوم عاشوراء جیو جوانوں علی اکبر کے سر کے تمہاری جوانی اسلام پھر کہتا ہوں جملہ سمجھنا یہ معصوم کا سلام ہے السلام علی الغریب المقتول المذبوح من القفا في يوم عاشوراء بلا جرم ولا خطأ الذي قال في وقت ودائه من الغياب يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا ويا حافظة جارية عليكن ابني سلام چند لحظے کا مہمان زہرا کا لال امت نے کیا اجر رسالت دیا ہے زہرا کی بیٹی 2 ہی بیٹے تھے نا ایک کے جنازے پہ 3 دوسرے کا جنازہ 3 اللہ دارو آج نہ کوئی پڑھنے کا دن ہے اور نہ کچھ میری لاکھ مائیں میرے باپ لاکھوں شہید قربان حسین ابن علی پر محرم الحرام میں اتنی کریمہ ہے نا یہ زہرا بی بی محرم الحرام میں ایک بی بی کا جوان سال بیٹا مر گیا اس نے اپنے بیٹے کی صف ماتم کو لپیٹ دیا مظلوم کربلا کی صف عزا کو بچھا جب 11 محرم کو اپنے بیٹے کی قبر پہ گئی ہے کیا دیکھا کہ کوئی نقاب پوش بی بی
کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی. اس خاتون نے کہا اے بی بی مجھے لگتا ہے تم بھول گئی یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں. محمد کی بیٹی نے جب چہرے سے نقاب ہٹایا نے کہا مجھے پہچان میں عام بی بی نہیں میں حسین کی ماں. تو نے اپنے بیٹے کی صف عزا کو جب لپیٹا نا تو میں مسلسل برابر تیرے بیٹے کی قبر پہ آتی. پردادارو ایک مرتبہ اپنے بالوں کو بکھیرو آستین چڑھاؤ یہ سنت رسول ہے. سرکار نے بی بی ام سلمہ کو ایک شیشی دی تھی. کہا جس دن یہ خون میں بدل جائے سمجھنا میرا دست جگر مارا گیا. ظہر کے وقت روز عاشور کو بی بی ام سلمہ کی آنکھ لگ گئی. خواب میں کیا دیکھا رسول اللہ موجود بال بکھرے زلفوں میں خاک کربلا ہے داڑھی پہ خون لگا ہوا ہے دامن پہ بھی خون ہے شانوں پہ بھی خون ہے. جب اجڑا ہوا اس طرح دیکھا نا رسول کو ام سلمہ نے کہتی ہے اے رسول آپ کی یہ کیا کیفیت ہے. کہنے لگے ام سلمہ آج میرا حسین مارا گیا میں کربلا گیا. آج بڑا تھکا ہوا ہے حسین کئی 100 میل طے کر کے گیا. کبھی کسی صحابی کا لاشا لے کے آتے کوئی لاشا حسین جنگ کر کے چھین کے لاتے گنج شہداء پہ رکھتے ہیں. عزیزانو جس گھر میں 2 میت ہونا محلے میں وہ گھر پہچانا جاتا ہے. ساری دنیا کہتی ہے جس گھر میں ماتم ہو رہا ہے وہ گھر ہے جس سے 2 جنازے اٹھے. عزیزانو میں کہوں گا علی کی بیٹی تجھے سلام تو ابھی تک 71 مرتبہ کہہ چکی ہے انا للہ. مرتبہ کہہ چکی ہے علی کی بیٹی انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامر. ابھی آپ نے اعمال کیے تھے روز عاشور بڑی مشکل ہے رخصت آخر حسین مظلوم کی. جب حسین آئے نا واپس اور فضہ سے کہا فضہ ایتینی بثوب عتیق. میں روایت کے خالص لفظ پڑھ رہا مجھے وہ لباس لا دو جو میری ماں زہرا نے سیا. لیکن یاد رکھنا میری بہن کو خبر نہ چلے. جب فضا لا رہی تھی نا میری آقا دادی کی نگاہ پڑ گئی. کہا فضا کیا ہے؟ کہا آپ کے بھائیہ نے لباس مانگا. کہا یہ نہ کہو لباس مانگا ہے کہو تیرے حسین نے کفن مانگا. روایت کے الفاظ یہ ہیں فَخَرَّكَهُ وَمَزَّكَهُ. حسین نے جگہ جگہ سے پارا کیا اور زیب تن کر لیا. زیب تن جب کر لیا نا اب علی کی بیٹی نے کہا اے میرا بھیا جب میری ماں جا رہی تھی نا تو ایک وصیت کی تھی کہ جب حسین یہ لباس مانگے نا تو میری نیابت میں حسین کے گلے کے ہو سے دینا. اس لیے کہ میں نے بڑی مشکل سے چکیہ بیس کے حسین کو مانا. بہن بھائی کا بوسہ لے رہی چند گھڑی کا مہمان ہے یہ بھائی جو بہن سے جدا ہو جائے گا. ابھی کہا نا جب بوسے لے چکے نا ابھی آپ نے سنا پھر کہا میری ماں نے بھی وصیت کی تھی کہ جب بہن زینب بوسے لے بہن کی آستین الٹ کے کلائیوں کے بوسے لینا حسین. اور جس کے آسرے پہ زینب مدینہ سے چلی تھی وہ فرات کے کنارے سو گیا. اب یہ ہاتھ ہو گے زینب رسل بستا برہنا.
آج لوگ کو اللہ زیادہ زحمت نہیں دینی ہے، مقصد گیریہ کرنا ہے، اپنے اپنے اعمال کی معافی مانگی ہے، گناہوں کی معافی مانگی ہے، جو غلطی کر چکے ہیں عزادارو پتہ نہیں ان میں کتنے حر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کا گناہ حر سے بڑا نہیں ہے جس سے امام وقت کا روکا ہے عزادارو اپنے اپنی تمام جتنی دلی کثافتیں انہیں باہر رکھ کر آئیے مقام سید الشہداء پر جب لباس زیب تن کر چکے عربوں کا دستور ہے عرب جب سارے اہل خانہ کو ایک ہی سلام کرے نا سمجھتے ہیں کہ واپس پلٹے گا لیکن جب سب کو الگ الگ سلام کرے بیویاں سمجھ گئی جب حسین نے کہا زینب سلام سکینہ سلام ام کلثوم سلام رقیہ سلام ادھر بیویوں نے حلقہ بنا لیا اور ماتم کر رہی ہے اور دعا کیا پڑھ رہی ہے کہتی ہے واہ حسینہ واہ غربتہ واہ محمدہ آج لوگ کو مدد بیوی زہرا آپ کو اس سے عجل عطا کر پتہ نہیں کون اگلے سال ہے اور کون نہیں عزادارو میری اقدامی نے پوچھا بھیا حسین یہ جو 40 بچے مدینہ سے لے کے آیا یہ کس کے حوالے کہا یہ تیرے حوالے کہا مجھے کس کے حوالے کہا زینب تجھے خدا کے حوالے تجھے خدا کے آج لکم اللہ اس کے بعد زہرا کا لال پلٹا اور اس خیمے میں آئے جہاں بیمار کربلا سو رہے اسرار امامت سپرد کرتے تھے نا راوی بتاتا ہے کہ حسین ایسے بیٹھ گئے سجاد کے سرانے جیسے کوئی نمازی حالت تشہد میں بیٹھتا جب حسین کے گرم گرم آنسو گرے نا سجاد کے چہرے پر ایک مرتبہ بیمار کربلا غشی کے عالم سے اٹھا بابا کے چہرے کو دیکھا ایک دم طرف کے اٹھا کہتا اینا اینا امی العباس او عباس تیرے مان سلامت رہے اینا اینا اخیون الاکبر اینا اینا اخیون القاسم کہا بابا یہ کیا کیفیت ہے داڑھی پہ خون لگا ہوا شانوں پہ خون ہے چھاتی پہ بھی خون ہے دامن پہ بھی خون ہے میر علی نے یہ جملہ کہا ہے کہ جب پوچھا نا مولا نے یہ کیا ہے حضرت اس کی عکاسی کرتے ہیں ریش پہ میرے اصغر کا لہو ہے ماتم کر کے جملہ سنیے گا آپ کے مذہب میں ماتم کرنا جائز ہے اچھیو ریش پہ میرے اصغر کا لہو ہے چھاتی پہ میرے اکبر کا لہو ہے شانوں پہ میرے عباس دلاور کا لہو ہے دامن پہ میرے قاسم بے پھر کا لہو ہے اس واسطے میرے سب کپڑے خون میں بھرے ہیں کہ یہ سب دم توڑ کے میری گودی میں بھرے ہیں کہا بیٹا سجاد صبح سے میرا بابا لاشیں اٹھا رہا ہے کہا میرا چچا عباس کہا قد قتل بھائی اکبر قد قتل مارا گیا ایک مرتبہ سید سجاد غشی کے عالم میں اٹھے اور کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے ایک تلوار لا دو اور ایک عصا لا دو میری اکلادی نے پوچھا بیٹا کیا کرے گا کہا عصا سے سہارا لوں تلوار سے بابا کے دشمنوں سے جنگ کروں جب یہ جملہ سنا نا غریب کربلا نے اسرار امامت سے برد کرنا چھوڑ دیے اور کہتے ہیں بیٹا سجاد تو بیمار ہے بیماروں پہ جہاد ساکت ہوتا ہے فرمایا بیٹا سجاد تو نے جہاد اکبر کرنا ہے میں حسین جہاد اصغر کر رہا ہوں پوچھا جہاد اکبر کیا ہے اصغر کیا ہے کہا بیٹا سجاد اکبر کی چھاتی سے بچی کا پھل نکالنا یہ جہاد اصغر ہے اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کے لے جانا یہ جہاد اصغر ہے کہا بیٹا تو جہاد اکبر کرے گا کہا بابا وہ کیا ہے کہا کربل کے بعد شام کا بازار
تک شہادت پوری نہیں پڑھ سکوں گا آج بھی میں نیاز حسین میرے جملوں پہ توجہ کیجیے گا اسرار امامت سپرد کیے اور اس کے بعد جب خیام سے باہر نکلنے لگے نا اب خیام میں بیویوں کا حلقہ ہے اور نوحہ کیا پڑھ رہی ہے الحافظ والحفیظ الحافظ والحفیظ میں نوحہ بیویاں پڑھ رہی جب خیام سے باہر نکلے یوں برآمد ہوئے در خیمہ سے شبیر جیسے نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے کئی مرتبہ محمل کا پردہ اٹھا کئی مرتبہ گرا جب باہر آئے زین ذوالجناح پہ سوار ہونے لگے ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے دائیں دیکھا نظر یمیناً والشمال پھر گنجے شہداء میں پڑے ہوئے لاشوں کو خطاب کر کے کہا سوار ہونے سے پہلے گنجے شہداء میں گئے ایک طرف عباس کا لاش ہے ایک طرف علی اکبر کا غریب کربلا کی غربت کو سلام جملہ غربت کا دیکھیے عباس کا لاش ہے علی اکبر کا لاش ہے بیچ میں جا کے بیمار کربلا لیٹ گیا ایک ہاتھ عباس میں رکھا ایک ہاتھ اکبر کے رکھا اور اب کے کہتے ہیں فرماتے ہیں ایو الکرام یا ابدال الصبح یا فرسان الحجاب اب میرے شاہ سواروں کدھر گئے ہو مجھے گھوڑے پہ سوار کر آج رکو ملتا فرمایا قوموا ایوہ الکرام میں تجھے اپنی مدد کے لیے نہیں بلاتا عباس اٹھو حال من زابن یزبون حرم رسول اللہ میں اپنے لیے نہیں میرے بعد ان نبی زادیوں کا کیا بنے گا ان کے پردوں کو بچاؤ عباس آج رکو ملتا خیام سے نکلنے لگے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھوڑے کے سموں کو پکڑ کے جب سکینہ کھڑی ہو گئی مولا نے فرمایا اے ذوالجناح کیا تو بھی میرے ساتھ وفا نہیں کرے گا اپنی زبانی میں کہتا ہے آقا ذرا قدموں کی طرف تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی اولاد والوں جب آپ کہیں دور سفر میں جاتے ہیں نا تو سب سے بچیاں آپ کو پیار سے رخصت کرتی جب گھر پلٹ کے آتے ہیں تو بچی دروازے میں آپ کا انتظار کرتی ہے چھوٹی اولاد والوں سکینہ نے کہا بابا کہاں جا رہے ہیں کہا تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں جملہ سنیے سکینہ کہتی ہے بابا جب سے میرا چچا گیا نا تب سے میری پیاس بجھ گئی جب سے میرا چچا باس گیا نا فرات پہ تو میری پیاس بجھ گئی نہ جائیے پانی لینے کے لیے ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سنا لیجئے راوی کہتا ہے مظلوم کربلا کی ریت پر سو گئے سکینہ کو تھوڑی دیر کے لیے سینے پہ لٹا لیا اب باپ بیٹی کی گفتگو ہے بیٹی کہتی ہے بابا آپ نے سب کو کچھ دے دیا مجھے بھی تو کوئی حصہ دے کہا اکبر کے حصے میں شادی کی بچے آگئے اصغر کے حصے میں شعبہ تیر آگیا مجھے کیا دیں گے مظلوم کربلا نے خاک کربلا کو اٹھایا سکینہ کے سر میں ڈالا اور کہتے ہیں بیٹا سکینہ تیرے مقدر میں یا شبر کے تماچے آئے گے یا شدار شام آئے گا اجرکم اللہ اجرکم اللہ علادار حسین رخصت ہوئے بس میں جلدی کر رہا ہوں جب خیام سے نکلے حسین گھوڑے پر سوار ہوئے جہاں جہاں تک حسین نظر آتے رہے بیویاں دیکھتی ہیں اور جہاں تک حسین کا بس چلتا رہا نہ مڑ مڑ کے دیکھتا رہا ایک جملہ کہتے تھے بیویوں اگر میرے بس میں ہوتا میں تجھے مدینہ پہنچا کے آتا زین ذوالجناح پہ سوار ہوئے عزاداروں میں نے تمام کر دیے جب ایک آواز گونجی نا مقتل میں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی حسین نے کہا اگر دین مصطفیٰ میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تلواروں آؤ مجھ پہ ٹوٹ پڑو
صرف بیوی کی آواز گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ یہ جملہ سنا، حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا۔ اس کے بعد عزادار جملہ بڑا سخت ہے، عزادار کا دل بڑا نرم ہے، مجھے معاف کرنا، حسین زینِ ذوالجلال سے کیسے اترے؟ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرا جاد و سلام ہو اس جاد پہلے جو دین سے تیروں کی زین میں معلق ہو گیا۔ شعبہ تیر حسین کی پیشانی میں مارا، سنان نے ایک نیزہ حضرت کے پہلو میں مارا، اور وہ کیفیت تھی کہ حضرت کے پشت کے تیر سامنے کی طرف آ چکے، اور حسین زینِ ذوالجناح پہ یوں لہرا رہے تھے جیسے کسی درخت کی نرم و نازک ٹہنی ہوا سے کبھی ادھر لاتی ہے کبھی ادھر آتی ہے۔ جیسے زینِ ذوالجناح سے زمین پہ آئے، جودہ بنت اشعث کا بھائی ہے ربیع ابن اشعث، اس نے کیا کیا؟ دور سے جب دیکھا نا زینِ ذوالجناح سے حسین ڈھلتا ہوا آیا، اس نے ایک ہاتھ زلفوں میں رکھا، اللہ معاف کرنا، دوسرے ہاتھ سے ایک ہاتھ زلفوں میں رکھا، میری لاکھ کو جانے کروا۔ اور دل کے اندر جو غبار ہے نا گناہوں کا اتار کے جاؤ مظلوم کربلا کی بارگاہ سے۔ آج رکو اللہ، بس آخر جملہ مجھے معلوم ہے ہم برداشت نہیں کر سکے۔ ابھی حسین جہاں اترا ہے وہ مقتل نہیں ہے، جو کربلا کے ظاہر ہو آنکھوں سے دیکھ کے آئے۔ مقتل کہاں ہے؟ 9 قدم اس طرف ہے، لکھا ہے کہ جہاں اترے تھے مقتل تک جاتے ہوئے حسین 9 مرتبہ اٹھے، 9 مرتبہ گرے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ حسین اٹھتے کیوں تھے، گرتے کیوں تھے؟ مجھے معاف کرنا عزادارو، جب مظلوم کربلا اٹھتے نا کوئی کہیں سے تیر مارتا، کوئی پتھر مارتا، کوئی نیزہ مارتا، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا نا کربلا کی گرم ریت اٹھا کر تالاب کے دان میں پھینک دے۔ کئی مرتبہ اٹھے کئی مرتبہ گرے، جب مقتل پہ پہنچے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ادھر طلحہ زینبیہ پہ کھڑی ہے علی کی بیٹی، آخری جملہ، طلحہ زینبیہ پہ علی کی بیٹی نے سار پہ رکھا ہوا ہے قرآن، ادھر سے شمر کن خنجر لے کے چلا، کن خنجر لے کے چلا۔ علی کی بیٹی نے کہا عمر سعد اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ وہ زہرا کا لال ذبح ہونے جا رہا تم دیکھ رہے ہو۔ آج رکو اللہ، طلحہ زینبیہ پہ کھڑی ہے زینب، ادھر سے شمر کون خنجر لے کے آئے، اور روایت کے لفظ ہے الشمر جالس علی صدر الحسین۔ خنجر لے کے جب آ گیا نا 13 ضربوں سے شہید کیا میرے آقا کو، ایک جملہ آغا محسن حکیم نے پڑھا اور اس کے بعد میں ہوش ہو گئے۔ کہتے ہیں پتہ ہے 13 ضربیں کیوں مارنی
नाना तू गवाह रहना, ये उम्मत मुझे प्यासा मार रही। नाना तू गवाह रहना, ये उम्मत प्यासा मार रही है। और फरमाते थे तेरा इसलिए मारनी पड़ी कि हर ज़र्ब लगाने से के वक्त ज़हरा गले हुसैन में हाथ रख लेती और कहती थी ओ शेबर कमीने, और बड़ी मुश्किल से मैंने पाला उसे, और पाला हुआ। पुरसा दो मोहम्मद की बेटी को। मातम हुसैन